Assalamualaikum students, hope you all will be doing well. You must have completed your all previous lectures of English and completed your work. Today I'm here with new chapter of English which name is Festival of Eid. Festival of Eid کا مطلب ہے عید کا تہوار. اس چیپٹر میں ہم عید کے تہوار کے متعلق ایک بچے کی کہانی پڑھیں گے کہ اس نے اپنا پورا دن کیسے اسپینڈ کیا. اس کہانی میں ایک بچے کو ڈسکرائب کیا گیا ہے جس کا نام ہے حامد, اور وہ 4 سال کا ایک بچہ ہے جو کہ یتیم ہے, جس کے نہ ماں ہیں اور نہ باپ ہیں. وہ اپنی دادی امیرہ کے ساتھ رہتے ہیں. عید کا دن ہے اور تمام لوگ نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. تمام بچے اپنے والد کے ساتھ ہیں جبکہ حامد اکیلے ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹ نہیں ہیں. اسی طرح تمام بچے نیو لباس میں ڈریس اپ ہیں اور ان کے پاس نیو شوز بھی ہیں, لیکن حامد ننگے پاؤں ہیں اور لباس بھی ان کا پرانا ہے. اسی طرح تمام بچوں کے جیبیں سکوں سے بھری ہوئی ہیں جو یقیناً انہیں عیدی کے طور پر ملی ہیں, لیکن آن دا ادر ہینڈ حامد کے پاس صرف 3 پیسہ ہے, یعنی کہ صرف 3 سکے ہیں. اچھا, یہ تمام لوگ عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک میلے میں بھی جانے والے ہیں, اور اب ہم اسی چیپٹر میں یہی پڑھیں گے کہ وہ تمام لوگ میلے میں اپنا ٹائم کیسے گزارتے ہیں, یا حامد اور حامد کے دوست اپنے میلے میں کیسے ٹائم گزارتے ہیں, اور حامد نے اسپیشلی یہ 3 پیسہ کہاں خرچ کیے اور کیسے خرچ کیے. میلہ یا عیدگاہ ان کے گاؤں سے 3 میل کی دوری پر ہے اور یہ سب وہاں پر پیدل جا رہے ہیں. عیدگاہ میں پہنچ کر یہ تمام لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس اللہ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں جس کے آگے رنگ, نسل, ذات, دولت, ہر چیز کا فرق مٹ جاتا ہے. نماز کی ادائیگی کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں, ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ لوگ مٹھائی کی دکان پر چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ میلے کی طرف آ جاتے ہیں. حامد اور حامد کے دوست اور مختلف گاؤں والے بھی میلے میں شرکت کے لیے آ گئے. سب سے پہلے ان لوگوں کو جھولے نظر آئے. ایک راؤنڈ اباؤٹ جھولا تھا جس کے اوپر لکڑی کے ہاتھی, اونٹ اور گھوڑا وغیرہ فکس تھے. حامد اور حامد کے دوست بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے اس جھولے کو دیکھ کر اور وہ سارے اس کے اوپر چڑھ گئے. لیکن حامد کی جیب میں چونکہ صرف 3 پیسہ تھا تو وہ سائڈ میں کھڑا ہو گیا, ان سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا, کیونکہ وہ ان پیسوں کو کہیں صحیح جگہ پر یوز کرنا چاہتا تھا, وہ ایسے ضائع نہیں کر سکتا تھا. جب جھولوں سے فارغ ہوئے تو سارے دوست کھلونوں کی دکان پر آ گئے. کھلونوں کی دکان پر طرح طرح کے کھلونے تھے. یہ اسٹوری چونکہ کافی ٹائم صدیوں پہلے یا سالوں پہلے لکھی گئی تھی, اس وجہ سے آپ کو اس کے اندر پرانی چیزوں کی جھلک نظر آئے گی, جیسے کہ آپ کو سکوں کا ذکر ملے گا یعنی کوائنس کا, اور اس کے علاوہ آپ کو لکڑی اور مٹی کے بنے ہوئے کھلونوں کا بھی ذکر ملے گا جو کہ آج کل نہیں ملتے. وہاں پر لکڑی اور کھلونوں کی دکان پر لکڑی اور مٹی کے جو کھلونے تھے وہ بہت زیادہ سیل ہو رہے تھے, تو سارے بچے اس کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے. تمام بچوں نے اپنے لیے الگ الگ چیزیں پسند کی اور انہوں نے حامد سے بھی کہا کہ تم بھی آؤ, لیکن وہ حامد ان کو دور کھڑا ہو کر دیکھتا رہا کیونکہ وہ اپنے پیسے بچانا چاہتا تھا, کسی صحیح جگہ پر یوز کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد یہ سارے بچے مٹھائی کی دکان پر گئے. سب بچوں نے مٹھائی الگ الگ مٹھائیاں لیں اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے مٹھائیاں خریدیں, لیکن حامد اب بھی دور کھڑا تھا کیونکہ وہ اپنے 3 پیسہ کہیں صحیح جگہ پر یوز کرنا چاہتا تھا. لیکن مٹھائی دیکھ کر اس کے منہ میں بھی پانی بھر آیا تھا. اس کے بعد یہ سارے بچے آگے بڑھ گئے. وہاں انہیں جیسے ہی بچے آگے بڑھے مٹھائیوں کی دکان سے تو حامد کو ایک سائڈ پر برتنوں کی دکان نظر آئی. وہاں پر اس نے دیکھا کہ کچھ ٹونگس لٹکے ہوئے ہیں, کچھ اسپونس ہیں. اس برتن والے کے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے برتن تھے, اس میں کچھ ٹونگس بھی تھے. ٹونگس کیا ہوتے ہیں؟ چمٹا, جس سے روٹی کو پلٹا اور سینکا جاتا ہے. تو حامد کو فوراً سے یاد آیا کہ میری دادی جب روٹی بناتی ہیں تو گرم توے سے روٹی پلٹتے وقت ان کی انگلیوں کی پورے جل جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ اپنی انگلیوں کو کر کے پھونکتی ہیں.
تو اسے فوراً یاد آیا کہ اگر کیوں نہ میں یہ ٹونگس لے لوں اپنی دادی کے لیے تو انہیں روٹی بنانے میں کتنی سہولت ہو جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی وہ اس دکان والے کے پاس گیا اور ان سے کہا بھائی یہ کتنے کے دیے؟ تو شاپ کیپر نے کہا کہ یہ 6 پیسہ کے ہیں۔ حامد کا دل ایک دم سے بھر آیا کہ اس کے پاس 3 پیسہ اور نہیں ہے، پھر بھی اس نے اپنی ہمت جمع کی اور دکان والے سے کہا 3 پیسے میں دیتے ہو تو لے لوں گا۔ تو دکان والا فوراً ہی راضی ہو گیا اور حامد حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً وہ 3 پیسہ ان کو دیا، شاپ کیپر کو دیا اور ان سے ٹونگ لے لیا۔ اس کے بعد وہ اپنے دوستوں سے آ ملا۔ دوستوں نے اس کے کاندھے پر کچھ عجیب سی چیز دیکھی۔ اس نے بولا یہ تم اس چمٹے کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا یہ میری گن ہے، میں ایک واریر کی طرح گھوموں گا، میں جنگجو ہوں اور یہ میرے کام آئے گا، میں اس کی وجہ سے لائن ہارٹڈ بن جاؤں گا، یعنی کہ بہت بہادر بن جاؤں گا، اور میں اس سے فائٹنگ بھی کروں گا اور میں اس سے تمہارے سارے کھلونوں کو مار گراؤں گا اور تمہارا کوئی کھلونا اس میرے کھلونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حامد کے دوست انسپائر ہو گئے، حامد کے کھلونے سے انسپائر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو کھلونا بہت شاندار ہے، لاؤ ہمیں دکھاؤ۔ اس کے بعد ایک بچہ حامد کا کھلونا لیتا اور حامد کے ہاتھ میں اپنا کھلونا دے دیتا تاکہ حامد اس سے کچھ دیر کھیل لے اور وہ حامد کے کھلونے سے کھیل سکے۔ حامد کا دل خوشی سے بھر گیا، اسے اس ٹونگ کے بدلے میں ہر بچے کے کھلونے سے کھیلنے کا موقع بھی ملا۔ اب چونکہ 11 بج چکے تھے تو یہ سارے لوگ واپس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ گاؤں والے سارے جمع ہوئے اور ایک ساتھ اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد جب یہ لوگ گاؤں پہنچنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھے، تاکہ بچے اس لیے ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ وہ اپنے کھلونے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنی والدہ کو دکھانا چاہتے تھے، اور حامد اس لیے ایکسائٹیڈ تھا کیونکہ وہ اپنی دادی کے ایکسپریشن دیکھنا چاہتا تھا جو ان کو ٹونگس دیکھ کر ان کے چہرے پر آنے والے تھے۔ گاؤں پہنچ کر جو محسن ہے، محسن حامد کے دوست کا نام ہے، محسن نے ایک لکڑی کا برتن لیا تھا جیسے کہ تھرموس۔ تو اسی طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ وہ تھرموس لے کے جا رہے تھے، ان کی سسٹر اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگتے ہوئے آئیں اور ان کے گلے لگ گئے، جس کی وجہ سے محسن کے ہاتھ سے وہ تھرموس گر کر چھوٹ گیا اور ٹوٹ گیا۔ اسی طرح سے حامد کے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی ہوا کہ کسی کا کھلونا چند منٹوں کے بعد بچا ہی نہیں، جبکہ حامد جب گھر پہنچے دادی ان کی آواز سن کر گھر سے باہر نکل آئیں۔ انہوں نے حامد کے ہاتھ میں کچھ عجیب سا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ چمٹا کہاں سے لائے ہو؟ تم نے کچھ کھایا پیا یا سارے پیسے اس پہ لگا دیے؟ کیا تم پورا دن بھوکے پیاسے رہے ہو؟ وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی۔ حامد نے کہا دادی یہ میں نے آپ کے لیے لیا ہے، اور روٹی بناتے وقت جب آپ کے ہاتھ جل جاتے ہیں، آپ پھو کرتی ہو تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ اس لیے میں نے آپ کے لیے خریدا تاکہ روٹی بناتے ہوئے گرم توے سے آپ کے ہاتھ نہ جلیں، آپ اس چمٹے سے روٹی کو پلٹ سکو۔ دادی کے ایکسپریشن سڈنلی چینج ہو گئے اور وہ بہت زیادہ حیران رہ گئی کہ اتنے سے بچے کے دل میں اتنا میرے لیے محبت ہے اور اتنا میرا خیال ہے کہ وہ پورا دن بھوکا پیاسا رہا اور اپنے لیے کوئی چیز نہیں خریدی۔ کیا کھلونے دیکھ کر اور مٹھائیاں دیکھ کر اس کا دل نہیں للچایا ہوگا؟ تو لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کیا، میرا سوچا، اور وہ بہت زیادہ محبت کے ساتھ انہوں نے حامد کو گلے لگایا اور سر پہ ہاتھ رکھ کر بہت ساری دعائیں بھی دیں، اور حامد کو لگا کہ میرے 3 پیسہ، میری محنت اور میری جو قربانی ہے، جو اس نے چیزیں نہیں کھا کے یا مٹھائیاں کو قربانی دی یا پھر کھلونوں کی قربانی دی، وہ اسے ملے۔ جی اسٹوڈنٹس، تو آپ کو کیسی لگی اسٹوری ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور جو بھی آپ کو ورکنگ دی جائے گی آپ اس کے اکارڈ اپنا ورکنگ ساری کمپلیٹ کریے گا۔